اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا اور عفان اللہ کا ذکر. تو ان کی مناسبت سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی بابت تو میں عرض کروں گا کہ بنو ہاشم ایک معروف قبیلہ تھا مکے کی وادی میں، جو چند ایک سرداران تھے، ان میں تقسیم تھے، انتظامات مختلف بنو ہاشم کے ذمہ تھا کہ خانہ کعبہ کے انتظام و انصرام، تو کھانا پلانا حاجیوں کو، ان کا ٹھہرانا ذمہ تھا. حضرت بنو ہاشم کے ساتھ پھر حضرت عبداللہ ان کی مدد کرتے تھے، ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے. تو جب وہ جوان ہوئے تو پھر حضرت بنو ہاشم نے وہاں قبیلے کے سردار کی صاحبزادی، جو کہتے کہ دنیا میں اس وقت کی سب سے باوقار دو خواتین کی بابت ہسٹری نے کہا ہے کہ ایور سنس سب سے باوقار جو خواتین پیدا ہوئی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ. حضرت آمنہ کا ان سے نسبت طے کی، شادی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو امید دی، اب وفات سے 2 ماہ قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو اس کے بعد پیدا ہوئے، 11 ماہ کے تقریباً تھے. تو وہاں ایک رواج تھا کہ ویسے فزیولوجیکلی بھی اور ویسے بھی رواجن بھی وہ اپنے شہر کے بچوں کو گاؤں میں پرورش کے لیے بھیجتے تھے. تو رضائی مائیں دودھ پلاتی تھی، آب و ہوا اچھی تھی، صحت مند ہوتے تھے، بیماریوں سے بچتے تھے. اس کے علاوہ توانا ہوتے تھے، ان میں بلاغت آتی تھی اور عربی بڑی اعلیٰ قسم کی وہ سیکھ جاتے تھے. تو اس طرح ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ، اس لیے کہتے ہیں کہ بنو سعد سے ان کا تعلق تھا قبیلے سے، حضرت حلیمہ سعدیہ اور بہت ساری اپنی ساتھی جو تھی نا خواتین کے ساتھ وہاں سے چلی ہیں بچہ لینے کے لیے، مکہ کی طرف روانہ ہوئی ہیں. تو اس میں وہ سوار تھی، ایک بھورے رنگ کا خچر تھا اور ساتھ ایک کمزور سی اونٹنی تھی، بیٹا ساتھ تھا. کیونکہ دودھ پلانے کے لیے جو تازہ جن کے بچے ہوتے تھے ان کے دودھ پلانے کے لیے وہی جا کے تو لے سکتی تھیں کہ بچے کو دودھ پلایا، ساتھ جن کی آیا بنا ان کو دودھ پلایا. تو وہ پھر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں ہیں. تو باقی جو لینے والی تھیں بچوں کو، انہوں نے مختلف جگہ سے بچے لے لیے پرورش کے لیے. حلیمہ سعدیہ سوچ میں پڑ گئیں، توقف سمجھیں اللہ تعالیٰ کا تھا کہ مجھے کیا معاوضہ ملے گا اس بچے کا، یتیم کا تو باپ بھی نہیں ہے. وہ پھر کچھ عرصے کے بعد سوچنے لگی کہ میں نے خالی کیوں جانا ہے. اور ان کے حارث جو میاں تھے نا، انہوں نے تائید کی کہ بالکل اچھا ہے، اللہ کوئی برکت کا ذریعہ نکال دے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چلیں. اب جو لنگڑاتی ہوئی کمزور سی تھی نا ان کا خچر، وہ تیز چلنے لگا، اونٹنی کی بھی حالت بہتر ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کی دیر تھی، وہاں بارشیں بھی شروع ہو گئیں، گھاس بہت اگنی شروع ہو گئی، فروا ہو گئے جانور، اور ان کا اپنا بیٹا اور پڑوسیوں کے بچے بھی روتے رہتے تھے. دودھ نہیں رہا تھا ماؤں کے اور خوراک نہیں رہی تھی ان کے لیے نا، وہ بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سارے رحمت کا سایہ ان پر ہوا، وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا. وہ پورا من سونے لگے بچے بھی اور پرورش ان کی ہونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 واقعات ہسٹری میں رپورٹ ہوئے ہیں. ابن ہشام ہے اور تبری ہیں، بڑے بڑے تاریخ دان ہیں. انہوں نے 2 مختلف واقعات رپورٹ کیے ہیں. ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک دن وہ اپنے بھائی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، اور جو حلیمہ کے والد وہ بھی ساتھ تھے، بکریاں چرا رہے تھے کہ یہودی گزرے. انہوں نے کہا کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. انہوں نے کہا کہ باقی آثار سارے ٹھیک ہیں، اگر یہ یتیم ہوتا نا، اس کا باپ فوت شدہ، ہم قتل کر دیتے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، باقی آثار ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا ہے، تو وہ چلے گئے. ایک یہ ملتا ہے، دوسرا تاریخ سے یہ ملتا ہے کہ جب فرشتے آئے اور کلاٹ ان کا نکالا دل سے
اور ان کا دل مصطفیٰ صاف کیا، آب زمزم سے دھویا، دھو کے تو پھر دل لگایا۔ اس وقت پھر جو بچے تھے نا دیکھنے والے، خاص طور پر جو حضرت حلیمہ کا وہ بیٹا جو رضائی بھائی تھا اسی عمر کا، وہ روتا روتا پریشان ماں کے پاس گیا کہ ان کو استغفر اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ ہلاک کر دیا گیا۔ وہ گئیں تو وہ ٹھیک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تھوڑا چہرہ زرد تھا۔ اب انہوں نے 2 سال اس کو پالا، برکات بہت تھی چونکہ نظر آ رہی تھی، تو وہ 2 سال بعد گئیں اجازت لینے کے لیے فار ایکسٹینشن کی توسیع، فردر عرصہ مجھے رضاعت میں دیا جائے۔ تو وہ گئیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں۔ پھر کوئی تقریباً 4 اور 5 برس کے درمیان آئیں واپس، تو ماں کو کچھ سال سوا سال جھولی محبت کا وہ موقع ملا، تو وہ اس عرصے میں جو تھا وہ فوت ہو گئیں تو پھر اس کے بعد وہ حضرت ابو طالب کی اس میں چلے گئے نگاہ داشت میں، وہ اپنے دادا عبد المطلب کی اس میں چلے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اتنے بیٹے ہیں، 8 بیٹے ہیں، آپ اتنا پیار، میرے سب بیٹوں سے زیادہ ایک طرف رکھتے ہیں، اس سے پیار ہے، اس پوتے سے پیار ہے۔ بس انہوں نے پھر بڑا پیار کا، پھر وہ بھی فوت ہو گئے 8 سال کی عمر میں۔ ان کے والد کی بابت حضرت عبداللہ کی بابت کہتے ہیں کہ بھیجا گیا تھا کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ رہتے تھے نا، تجارت کے لیے بھیجا گیا تھا، تو وہاں پر ہی پھر وہ فوت ہو گئے، وہیں دفنایا گیا۔ اسی لیے ابھی وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے نا کہ بھئی وہ اپنی قبر پر گئے، قبر ان کی اوہ میں ہے، وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک وادی ہے چھوٹی سی اوہ، وہاں قبر ہے۔ وہ گئی تھی کہ میں جا کے تو مدینہ منورہ میں ان کی قبر پر اپنی میاں کی حضرت آمنہ گئیں کہ میں جا کے تو فاتحہ پڑھوں تو تعزیت کروں، تو واپس آتے ہوئے اتنی بیمار ہوئی نا تو وہ پھر مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکی، اوہ وادی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا 8 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، حضرت ابو طالب کو ان کی مل گئی، ان کی تربیت میں چلے گئے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ میرے بیٹے جو ہے نا علی جعفر وکیل ایک طرف ہیں اور یہ میرا بھتیجا ایک طرف، اور واقعی تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ان کو بہت پیار تھا۔ وہ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ سارے مل کے لیڈر گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو اس سے باز کریں یا ہمارے سپرد کریں۔ وہ کہنے لگے سوچنے مجھے موقع دیں، کچھ کرتے ہیں۔ دوبارہ پھر وہ گئے، انہوں نے کہا جی آپ نے کچھ نہیں کیا تو یہ تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے، آبا و اجداد کو برا کہتا ہے، تو اس طرح ہم تو برداشت نہیں، آپ کا دین بھی وہی تھا، ہمارا بھی وہی ہے، تو اس طرح تو انتشار پیدا ہوتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑانا، باپ کو بیٹے سے لڑانا۔ اس پر پھر حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ برخوردار یہ دیکھو، ایسا انہوں نے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پر چاند، دوسرے پر سورج رکھ دیں اور مجھے بادشاہ بنا دے تو میں کبھی اپنے مشن سے جو اللہ نے میرے ذمہ لگایا میں نہیں۔ یہ کہنا تھا کیا کہ تھوڑا سا ناراضگی کیا مطلب تھوڑے آنسو آئے تو وہ چل پڑے، تو حضرت ابو طالب نے بلایا، بیٹا جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی ہوگا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اور واقعی کھڑے رہے۔ 12 سال کی عمر میں لے کے گئے کہ جی تجارت کے لیے کہ چلو بھی شام چلتے ہیں، تو اس وقت بصرہ شام کا حصہ تھا، اس کی راجدھانی میں تھا۔ وہاں گئے تو راہب بحیرہ جو تھا نا اس نے دیکھ لیا۔ اب اس کی بابت بھی 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بحیرہ راہب نے ان کا کھانا اگلے دن دوپہر کا کیا اور سارے آگے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے سائے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ اپنے مویشی کو سنبھال رہے تھے، لیٹ آئے، تو جب وہ آئے تو پھر وہ جو درخت نے اپنا سایہ اسٹریچ کیا ان کو بٹھایا۔ تو دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ جب ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، انہوں نے پوچھا حضرت ابو طالب سے کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، غلط ہے۔ راہب تھے بڑے باعمل، جیسا بحیرہ بھی آپ کو پتہ ہے، ورقہ بن نوفل کا پتہ ہے، علم بڑا تھا ان کا، وہ سچے عیسائی تھے اور سچے دین پر تھے، وہ بھی مسلمان ہی ہے نا، اللہ کو ماننے والا ہر مسلمان ہے، پیغمبروں کو ماننے والا، علوم بڑے انہوں نے پڑھے ہوئے تھے،
اور نشانیوں سے پہچان جاتے تھے، تو رات کی نشانیاں تھیں. وہ کہنے لگی نہیں. انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ میرا بھتیجا ہے، یہ یتیم ہے. انہوں نے کہا بس یہی میں آپ کو کہنا چاہتا تھا، اس کے پشت پر مہر نبوت ہے، آپ کندھوں کے نیچے دیکھیں، سیب جتنا نشان بنے گا مہر نبوت. دیکھا تو وہ تھا. اس نے کہا اب آپ اس کو صاحبزادے کو آگے نہ لے کے جائیں، آپ ایسا نہ کریں کہ شام لے کے جائیں، تو وہاں یہودی بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کرنا. تو حضرت ابوبکر نے ان کی بات مانی اور اپنے غلاموں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک آپ کو پتہ ہے پھر غار حرا میں جاتے رہے، تخلیہ میں اللہ کو یاد کرتے تھے. پھر اقرا والی جب صورت آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے جھنجھوڑا، تو انہوں نے محسوس کیا کہ کافی جو ہے نا مجھے سختی سے جھنجھوڑا ہے. تو پڑھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر سختی سے جھنجھوڑا، پھر کہا میں پڑھ نہیں سکتا. تیسری دفعہ جب پھر کیا نا تو پھر کہا اقرا باسم ربک الذی، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا. کیونکہ ایک واقعہ ایسا تھا ان ہونا، سنا نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بڑی عرصہ ہو چکا تھا، تو اس طرح کا ریویل نہیں کوئی ہوا تھا. تو وہ چلے گئے، تو جا کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو کہتے کہ میں بڑا خوف زدہ ہوں، مجھے سردی لگ رہی ہے، لپٹا دیں کمبل دیں. لپٹایا، کچھ بہتر ہوئے. پوچھا کیا کیفیات؟ یہ کیفیات. ان کا دیکھیں اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا ایسی ہستی کو جو لوگوں کے حقوق کا خیال کرے، جو عدل کرے، جو دوسروں کے کام آئے، ہمدردی رکھے انسانوں سے، شفیق ہو، سچ بولے. یہ سارے خاص ہیں آپ میں. چلیں میں آپ کی تسلی کے لیے ورقہ بن نوفل، چچا زاد بھائی تھے، یہ تائزاد بہن تھی، میں ورقہ بن نوفل کے پاس لے چلتا. وہ بھی اسی طرح کامل راہب تھے بعمل. وہ گئے تو انہوں نے سارا سنا. انہوں نے کہا بات بیٹا آپ تو بہت بڑے لیڈر بننے والے ہیں، لیکن ایسا ہوگا کہ اپنے پرائے سارے چھوڑ جائیں گے، تو آپ کو اہل مکہ جو ہے نا یہاں سے جو ہے نا وہ ڈپورٹ یا جیسے بھی یہاں سے وہ کر دیں گے، نکال دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ مجھے اپنے لوگ مکہ والے؟ ان کا ہاں، اگر میں زندہ رہا تو میں انشاءاللہ آپ کا ساتھی ہوں گا، آپ کا ساتھ دوں گا. وہ 2-2.5 سال بعد فوت ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بات کا ہم دیکھیں کہ برکات ہی برکات ہیں، کوئی ان کا پہلو دیکھیں، کوئی کسی طرح سے دیکھیں. ان کو ماننے والے آپ دیکھ لیں کہ حضرت بلال حبشی کو آپ دیکھ لیں، حضرت سلمان فارسی کو دیکھ لیں کہ کہاں عشق ان کا کس حد تک ہے کہ جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ، کسی چیز کی پرواہ نہیں. اصحاب صفہ دیکھ لیں، بیٹھے رہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اور دین کی بات کرنی. تو یہ ساری باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا غلام بنائے صحیح معنوں میں. تو ہماری بڑی بے عملی کی زندگی ہے، ہم اس کے امتی تو ہیں، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس محبوب کے جو ہے نا پائے خاک جیسے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق ہو جائیں. کچھ ان کے قیامت والے دن ہمیں ندامت نہ اٹھانی پڑے، کیونکہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے، کہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے. اللہ نے لوح قلم اس کے کر دیے، جس نے محبوب کو بنا لیا سارا کچھ دے دیا. تو اسی طرح پھر اکابر نے اسی لیے کہا نا کہ لگے نا کتنا درجہ، کتنا مقام، کیا سٹیج ہے، کہاں پر ہیں تصوف کے لحاظ سے اور علم روحانیت. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. انہوں نے کہا اس سے زیادہ کیا تعریف کہ اللہ ایک طرف خالق ہے، اس کے بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. نپٹا دی بات. کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے کہ ہم بعمل مسلمان بن جائیں. السلام علیکم.